میں آپ کے سامنے مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی فضیلت و اہمیت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنا افضل ہے یا مسجد نبوی میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من 4 صلوات فیہ ولنعم المصلی۔ میری مسجد میں نماز پڑھنا یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا مسجد اقصی میں 4 نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک نماز مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں اور 4 نمازیں مسجد اقصی میں پڑھتے ہیں، 4 نمازوں سے فضیلت والا عمل یہ ہے کہ تم مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھو۔ میرے بھائیو، آخر فضیلت تو ہے نا مسجد اقصی کی۔ اگر آپ مسجد اقصی میں جا کر 4 نمازیں پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک اہمیت ہے، اس کو بھی واضح کیا ہے۔ 14ویں چیز میرے بھائیوں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اگر کوئی انسان مسجد اقصی کی طرف سفر کر کے جاتا ہے، وہاں جا کر نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سلیمان بن داود علیہ السلام بیت المقدس کو تعمیر کر کے فارغ ہوئے تو دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری 3 دعائیں ہیں، قبول کرنا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی پہلی دعا، اے اللہ میرے فیصلے تیرے فیصلے کے مطابق ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ دوسری ان کی دعا یہ تھی کہ جو مجھے حکومت ملی ہے میرے بعد یہ کسی کو بھی نہ ملے۔ اب ہوا کا تابع ہونا سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بعد کسی کو بھی یہ اہمیت نہیں حاصل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ان کی دعا قبول فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری دعا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ کی کہ اگر کوئی آدمی مسجد اقصی میں آ کر سفر کر کے نماز پڑھتا ہے، دعا یہ تھی کہ اللہ جو بھی آئے اس کے تمام گناہوں کو تو معاف کر دے، وہ انسان ایسے ہو جائے جیسے وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دعا کے بارے میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امید ہے کہ قبول کر لی ہوگی۔ 2 تو ہو گئی، 2 کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے بیان کر دیا۔ 16ویں چیز میرے بھائیوں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، فتنوں کے دور میں اہل ایمان شام میں ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ ان کے تکیے کے نیچے سے نور نکلتا ہے، ان ملک شام کی طرف چلا جاتا ہے، فلسطین میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کی کہ جب فتنوں کا دور ہوگا، فتنے عام ہو جائیں گے، آپ کو اہل ایمان ملیں گے تو فلسطین ملک شام کے اندر ملیں گے۔ اہل شام پر میرے بھائیو رحمان کے فرشتے بازو بچھائے ہوئے ہیں۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی للشام فقلنا لأی ذلک یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کے لیے خوشخبری ہو۔ صحابہ اکرام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی خوشخبری؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَنِ بَاسِطَةَ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا، کہ ملک شام کو فرشتوں نے اپنے پروں سے ڈھانپا ہوا ہے۔ یہ ملک شام کی، فلسطین کی، بیت المقدس کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔